آپ سب پر سلامتی ہوں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور آج کے اجلاس میں جو نامنتخب اراکین تھے قومی اسمبلی کے، انہوں نے حلف لیا، دستخط کیے، جس میں تمام پارٹیز جو ہیں اس کے سرکردہ رہنما تھے. مثال کے طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، اور اس کے علاوہ اور بھی سابق صدر آصف علی زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، اے این پی کے رہنما، سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بہت سے رہنما، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، یہ سارے وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے آج حلف اٹھایا ہے. حلف اٹھانے کے بعد دستخط بھی کیے. دستخط کرتے ہوئے جب بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے تو گیلری میں سے نعرے لگے، اور گیلری میں سے نعرے لگے ہیں گھڑی چور کے. آپ کا کردار جو ہے نا وہ آپ کو بڑا کرتا ہے. اگر آپ کے کردار بڑے نہیں ہیں تو جتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کے اوپر حکم چلاتے رہیں اس سے کچھ بہتری نہیں آنے والی. مثال کے طور پہ کل اگر میں کسی کے حق کے اندر بول رہا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکن جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں جس کے اوپر جوتا اچھالا گیا، تو ان کا آگے سے کیا رویہ تھا؟ پھر آنے والے لوگوں کے سروں کے اوپر جوتا رکھا ہے انہوں نے. یہ اگر برائی در برائی کرنی ہے تو پھر یہاں پہ لاکھوں لوگ موجود ہیں. آپ سڑک میں سے کسی بھی کنٹوٹے کو اٹھا کے لے آئیں، وہ ایسی برائی کرے گا، ایسے اقدامات اٹھائے گا، دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے کہ بھائی جان اس سے بہتر کوئی برا نہیں کر سکتا. آپ لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے اسمبلی میں جانے کے لیے، یہ ٹھٹھے بازی کرنے کو، یہ جگتے لگانے کو، یہ سارا ایک دوسرے کی گالیاں دینے کو. ہمارے پاس تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ موجود ہیں جو آپ سے پھر بہتر نمائندگی کر لیں گے. اگر یہی عوام کی نمائندگی ہے، وہ پھر اپنے مخالف کو ایسی ایسی ذات کی بات سنائے گا کہ لوگوں کے کانوں سے دھوئیں نکل آ جائیں گے. اگر اسی کو آپ نے معیار بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ تمام سیاستدانوں کے لیے پیغام. اگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ گھڑی چور کے نعرے ایوان کے اندر لگائے جانے چاہیے، تو پھر اس پہ کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب لوگ یہ نعرے لگائیں گے کہ آپ پورے ملک کے چور ہیں، پھر اس پہ کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ پہ نعرے لگائے جائیں گے کہ آپ تو توشہ خانہ سے لوٹے تک لے گئے، پھر اس پہ کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے بارے میں نعرے لگائے جاتے رہیں کہ آپ تو سریے پہ انویسٹمنٹ کر کر کے ملک کو کھا گئے. اس پہ کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ پھر جب آپ کے مخالف آپ کے خلاف نعرے لگاتے رہیں. لیکن اگر آپ کسی کو اخلاق سکھانا چاہتے ہیں تو خود بھی اخلاق سیکھنا چاہیے. میں اگر خیبر پختونخوا اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں کہ اس اقدام کی مخالفت کروں گا تو میں یہاں بھی مخالفت کروں گا، اور یہاں پہ تو میں بڑھ کے مخالفت کروں گا کہ ان میں سے کئی افراد نئے آئے ہوں گے، لیکن یہاں پہ تو آپ کے پرانے لوگ ہیں. سنی اتحاد کونسل کے نئے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ کے تو پرانے لوگ ہیں. اور اگر پرانے لوگوں کا یہ شیوا ہے تو پھر نئے آنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ یعنی آپ یہ بتاتے ہیں یہ مچھلی منڈی ہے، ایوان نہیں ہے. آپ یہ بتاتے ہیں، پھر اس کے اوپر جب میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ایک ماسک اچھالا گیا ہے جس پہ بانی پی ٹی آئی کی تصویر تھی، پھر میں کیا توجیحات اس کے بیان کروں کہ وہ اقدام نہیں اٹھانا چاہیے. لیکن ملک کی بہتری کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے، آنے والے دنوں کے اندر عوام کی نمائندگی کے لیے آپ کو بہتر اقدام اٹھانا ہوگا. جہاں پہ میں یہ کہہ رہا تھا چلیں دکھاوے کے لیے بے شک کیا گیا ہو، لیکن مریم نواز صاحبہ رانا آفتاب صاحب سے ملنے گئی تو یہ اور بات کہ پولیٹیکل سٹنٹ کرنا بہت سارے لوگوں کی عادت ہے، لیکن میں اسے پولیٹیکل سٹنٹ نہیں مانتا. مجھے نہیں پتا کہ دل کے اندر کیا حال ہے. یہ وہ ایک بابا جی سے کسی نے کہا کہ بابا جی مجھے لگتا ہے میری بخشش نہیں ہوگی، تو بابا جی نے آگے سے کہا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے گناہ کفار مکہ سے بھی زیادہ؟ تو بہتری کا منظر نامہ تو روشن ہو سکتا ہے نا، کسی کے دل میں بہتری کی امید تو جاگ سکتی ہے نا، کسی کے حالات تو پلٹ سکتے ہیں نا، کسی کا منظر نامہ ایسا تبدیل ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر کوئی ایسی رمق جاگ جائے کہ جس سے وہ عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کرنے شروع ہو جائے یا اپنے نام کو بہتر کرنے کے لیے فیصلے شروع ہو جائے. لیکن آج کے دن اگر یہ ابتدا ہے نا تو انتہا اس کی بہت بری. آج کے دن تذکرہ ہوا ہے کہ کس نے کس کو خط لکھا ہے. یہ خط لکھنے والے جو ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے ملک کے اوپر، ان کی روایت ہی ایسی ہے، ان کی سیاست ہی ایسی. یہ لیڈرز کا قصور ہوتا ہے جب وہ اپنے کارکنان کو، یعنی بیٹھ کے خوش ہونا. خان صاحب کی بھی ایک وقت میں عادت رہی کہ جب ان کی طرف سے فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ یا فردوس عاشق اوان صاحبہ یا اور بہت سے افراد جب اٹھتے تھے، ڈاکٹر شہباز گل وہ اٹھ کے لوگوں کو باتیں سناتے تھے، جھکتے لگاتے تھے، تو وہ خان صاحب بیٹھے مسکراتے ہوتے تھے.
تو اسی طریقے کی یہ روایت تو پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی برسوں سے چلاتی آ رہی ہے، دہائیوں سے. اگر اسی کی تقلید کر رہی ہیں تو پھر آپ سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ اب اگر میں یہ بات کر چکا ہوں ایک ویلاگ کے اندر کہ حالات ایسے ناساز ہوئے پڑے تھے، سازگار تھے نہیں، کہ جس کی وجہ سے بوجہ مجبوری ایسے لوگوں کو بھی ٹکٹ دینا پڑا ہے جن لوگوں کو حلقے کے اندر عوام کنٹوٹا سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی دینا پڑا ٹکٹ. اور اگر وہ اسمبلی کے ایوان میں آ کے اپنی وہی محلے کی سیاست وہاں پہ چمکانا چاہتے ہیں اور اسی کا طرز سیاست بنانا چاہتے ہیں تو یہ قومی اسمبلی کا ایوان ہے. ہم کہتے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا، ہم کہتے ہیں حال میں ایسا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں معمول کی کارروائی ہے، لیکن معمول کی کارروائی میں ہم قوم بننے نکلے ہیں کیا اس سے بہتر ہونا ہے؟ ہم نے کتنے سال ہم قوم بننے میں لگائیں گے؟ بتایا جاتا ہے کہ ایک قوم بننے میں 100 سال لگتے ہیں، ہمارے تو ابھی 70 نہیں ہوئے. جب ہم دوسرے ممالک کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ دیکھیں قوم بنی تھی تو ان کا ایک لمبا پیریڈ تھا، ہمارا جمہوری پیریڈ کتنا ہے؟ لیکن ماضی کے اندر کوئی ایک پروجیکٹ شروع ہوتا تھا نا تو اس کی تکمیل سال ہر سال میں ہوتی تھی، لیکن اب کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے نا تو مہینوں میں اور دنوں میں اس کی تکمیل ہوتی ہے. وقت تیزی سے بدل رہا ہے، بہت تیزی آ رہی ہے اس میں، اور اسی تیزی میں ہم کو ڈھلنا ہے، اسی تیزی میں آگے بڑھنا ہے، اسی تیزی کے ساتھ ہمیں کوئی بہتری کے فیصلے کرنے ہیں، اسی تیزی کے ساتھ ہمیں بتانا ہے کہ ہم اتنی تیزی سے تبدیل ہو سکتے ہیں. دوسروں کی تقلید نہیں کرنی، خود ٹرینڈ سیٹ کرنا. لیکن کیا یہ چہرے ٹرینڈ سیٹ کر سکتے ہیں؟ ہر کوئی ہے کہ بھائی جان ہم سے نشستیں چھین لی گئی. مثال کے طور پہ خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ 2 آڈیو لیکس منظر عام پہ آئی ہیں جس میں ایک میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ مینڈیٹ ہمارا نہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ ہمارا نہیں، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے مینڈیٹ جو ہیں کسی کا 100% چوری کا ہے، کسی کا 60% چوری کا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسمبلی میں جائیں گے اور ان دونوں کا پیچ اپ ہو چکا ہے. اس سارے معاملے کے باوجود خالد مقبول صدیقی صاحب وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نشستیں زیادہ بنتی، اس سے بھی زیادہ بنتی. وہ کہتے ہیں نشستیں زیادہ بنتی تھی، ہم سے نشستیں چھینی گئی ہیں اور ہر متعلقہ فورم تک ہم جائیں گے. اگر یہ نشستیں ایم کیو ایم کی بھی زیادہ بنتی تھی، پیپلز پارٹی سے بھی چھین لی گئی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون بھی کہتی ہے، جس طریقے سے جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ دیں ان کو حکومت جن کو لے کے آئیں، یعنی ان کے مطابق بھی ان کی نشستیں چھین کے کسی کو دی گئی ہیں. سنی اتحاد کونسل بھی کہتی ہے ہماری 170 کے قریب تھیں، تو اے این پی بھی کہتی ہے، جے یو آئی پی بھی کہتی ہے کہ ہمیں ہروایا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایوان جو ہے 266 منتخب اراکین پہ مشتمل نہیں ہے، پھر یہ ایوان 866 اراکین پہ مشتمل ہوگا اگر سبھی کی نشستیں چھین کے ادھر ادھر گئی ہیں، کیونکہ سارے دعوے دار ہیں کہ ہماری نشستیں چھینی گئی. آپ نے عوام سے حق چھینا ہے، آپ نے عوام سے زبان چھینی ہے، آپ نے عوام سے سوچنے کی صلاحیت چھینی ہے. لیکن کیا آپ کے چھن جانے سے ان کی پیداوار وہاں پہ رک گئی ہے، یا بیج ابھی ان کے ذہنوں میں ہے اور اس کی فصل پھر سے اگ گئی؟ اس کے لیے وقت کا انتظار ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.